تو روز روز ہر فردر انبیاء کا تذکرہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی ترتیب بنتی ہے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کریں گے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نبی کی بات کریں شان اس کی وراء الورا ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا شہرہ ہے، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے خاص ہیں۔ اس دنیا کائنات میں اللہ رب العزت کو جو سب سے پیارے لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، اس لیے ہر نبی کا پیار دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ یہ کرسمس ڈے بھی لوگ کہتے ہیں اور اس کو سال کا بڑا دن بھی کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جوڑتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے آج کے موضوع کو یہاں اٹیچ کرنے کا ایک معاملہ پیش کیا تاکہ موضوع کی مناسبت وقت کے ساتھ طے ہو جائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے نام ہیں، بڑی قرآن کی آیتیں ہیں، میں شارٹ طریقے سے اس کو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام ذکر کیے ان میں اللہ پاک نے خود فرمایا یہ عیسیٰ ہیں، اور پھر دوسرا ان کا نام مسیح، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی یہاں مسیح بھی ذکر ہو گیا اور مریم عیسیٰ کا بھی ذکر ہو گیا، ابن مریم کا ذکر بھی ہو گیا، اور کلمۃ اللہ اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ ہم اس آیت میں دیکھیں تو 4 نام ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ ایک نام ان کا عبداللہ بھی ہے، گو ہم سارے ہی عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خود عرض کرتے ہیں انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ بڑا اونچا لفظ ہے، عبداللہ بڑا اونچا لفظ ہے، عبداللہ بڑا اونچا لفظ ہے، یہ بڑی جرت والا لفظ ہے کہ بندہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ کیا ہے؟ غلام، نوکر، خادم۔ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا نوکر ہوں۔ تو یہ بندہ اگر مان کے کہے تو یہ تو بڑا لفظ ہے۔ نوکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دی مرضی کوئی نہیں، مالک نے جو کہنا ہے انہیں وہی کرنا ہے۔ نوکر دی کدی مرضی ساری مالک دی، تو بندہ مان لوے میں اللہ دا نوکر ہاں، میں اللہ دا غلام ہاں، تو پھر اس بندے رنگا کون ہے؟ تو ہر نبی یہ کہتا رہا میں عبداللہ ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام باقاعدہ عبداللہ رکھا، سرکار نے اپنے بیٹوں کے نام۔ اور بھی کئی جگہ پہ یہ عبداللہ کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یہ فرمایا اللہ پاک نے۔ ہم تفصیلاً قرآن پاک کی آیتوں کا مجموعہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر سنتے ہیں، اصل یہاں سے معاملے خراب ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، کہیں تھوڑی وضاحت کے ساتھ، کہیں اور تھوڑی اختصار کے ساتھ، کہیں اور لمبا۔ ان ساری جگہوں کو اکٹھا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدا ہونے کا معاملہ ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتی تھیں، وہ لوگوں میں نہیں رہتی تھیں، وہ الگ ہوتی تھی، الگ ایک حجرہ تھا، وہاں وہ اللہ کو راضی کرتی تھی۔ تو ایک بار ان کے حجرے میں انسانی شکل میں جبریل ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 17۔ تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی، یعنی پورا انسان بن کے مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ کون؟ فرشتہ۔
اب مریم علیہ السلام جو تھی وہ تو تنہا تھی، وہ اکیلی تھیں، کبھی کسی بندے کے وہ سامنے نہیں آئی تھیں، تو بڑی عبادت، بڑی بندگی، اللہ کو بڑا راضی کرنا، انتہا درجے کی عبادت، ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر میں عبادت کرتے رہنا، اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں وہ رہا کرتی تھیں۔ اچانک انہوں نے اپنے سامنے جب بشر کو دیکھا، یہ ان کو تو نہیں پتا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک غیر مرد آ گیا ہے، تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی۔ یہ ہے وہ عورت جس کو اپنی پاک بازی اور اپنی عفت، اپنی پارسائی کا فکر ہوتا ہے، تو فوراً دیکھا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کے حصار میں آتی ہوں، اللہ کے دائرے میں آتی ہوں، اللہ مجھے تجھ سے بچا لے۔ اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے تو تجھے ڈرنا چاہیے، تو ایک غیر عورت کے پاس کیوں آیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں تو اپنے رب کا بھیجا، بلکہ اپنا نہیں کہا، فرمایا ربو کی، تو ڈرنا، تو جس رب دی پناہ منگی ہے میں اسے تیرے رب دا بھیجیا گیا، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے۔ حالانکہ جبریل امین کا بھی رب تو وہی ہے، تو یہ نہیں کہا میں اپنے رب کا بھیجا ہوا ہوں، کہا نہیں میں تیرے رب کا بھیجا گیا ہوں، تاکہ مطمئن ہو جائیں، پریشان نہ ہوں، ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈر خوف نہ ہو کہ ایک غیر مرد میرے سامنے آ گیا۔ کہا نانا بی بی پریشان نہیں ہونا، میں تیرے رب دا بھیجا آیا، میں آیا کیوں ہاں؟ مقصد میں رہ وے میں تنوں ایک پاک باز اعلیٰ قسم دا بیٹا عطا کرا۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کے جملے کوئی بندہ بول دے تو شرک نہیں ہو جاتا۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار نانا یہ جڑا تو آکھے نا یہ جڑا وہ بزرگاں دی دعا نال پتر ہویا یا فلان نے دیتی تے شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ نا ہر کام اللہ ہی کردا ہے، اسی بھی کہنے ہیں یار سارے کام اللہ ہی کردا ہے، اولیاء انبیاء بھی جو کردے نے اللہ دے فضل نال ہی کردے نے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تے ایڈا ہی ماڑا لفظ ہوندا تے جبریل امین نہ آکھ دے، انہاں نے کہا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت کو جب یہ جملہ بولنا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، ایک پورا پروسیجر ہے، پھر کہیں جا کے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ وہ پہلے سورہ مریم کی آیتیں تھیں، اب یہ سورہ آل عمران کے درمیان میں آیت کو پیش کر دیا، جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت عطا کرتا ہے، ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام ہوگا مسیح، مریم کا بیٹا، دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا، اللہ کا بڑا مقرب ہوگا۔ یہ باتیں جب جبریل امین نے مریم علیہ السلام سے کی، بڑی تعجب میں آ گئیں، بڑی حیران ہو گئیں، پریشان ہو گئیں۔ وہ بھی سمجھتی تھی بیٹے ایسے تو نہیں ہو جاتے، بچہ ایسے تو نہیں پیدا ہو جاتا۔ اب حیرانگی میں کہنے لگیں قالت انی یکون لی غلام، کیا میرے لیے بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا پیدا ہوگا، میں بیٹے کو جنم دوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو کہتا ہے بیٹا پیدا ہو جائے گا، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ ہی میرا چلن غلط ہے، نہ میرے طریقے غلط ہیں، تو کہتا ہے بیٹا ہو جائے گا۔ بیٹے کے لیے ایک پورا پروسیجر چاہیے، وہ پروسیجر ہی نہیں ہو رہا، اور تو کہتے ہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جبریل امین نے کہا قال کذالک، کہا ہاں ایسے ہی ہوگا۔ یہ جو تو کہتی ہے نا مجھے کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور یہ جو تو کہتی میرا کردار بھی بہتر ہے، ہاں تجھے ہاتھ لگائے بغیر اور تیرا کردار بھی ستھرا رہے گا، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی قوت اتنی ہے، شان اتنی ہے، پھر بھی تجھے بیٹا عطا کر دے گا۔
قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ اب دیکھو نا مریم علیہ السلام جب وہ جبریل امین آئے تو کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، پھر اس سے تسلی کے معاملے تیرے رب کا بھیجا گیا ہوں، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، یہ جو تو کہتی ہے کہ بچہ پیدا کیسے ہوگا، میں نہ نکاح کیا ہے نہ میں بد چلن عورت ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہا تیرے رب کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، مالک جو چاہے کر سکتا ہے، تو اپنے رب کو ماننے والی ہے، تیرا اعتقاد اپنے رب پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نا میرا تو میرے رب پہ بڑا یقین ہے، بڑا اعتماد ہے۔ کہا ہاں تو تیرے رب نے یہ کہا ہے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کو دیکھ لیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے عظیم رحمت بنائے، وہ جو بیٹا پیدا ہوگا نا جی اس کے ذریعے بڑی رحمت بنائے، اور یہ ایک طے کیا ہوا اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے امر ہے۔ تو یہ باتیں جس وقت مریم علیہ السلام نے سنی، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ یار اے میرے سامنے بشر کی شکل میں آنے والے تو کون ہے؟ میں اللہ کا بھیجا ہوں، آیا کیوں ہے؟ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ بیٹا ایسے تو نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا نا یہ جو پروسیجر کی تو بات کرتی ہے اس کے بغیر ہی ہو جائے گا، تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو خاتون بڑی پاک باز تھی، وہ جو اپنی عفت کی اپنی پاک بازی کی حفاظت کرنے والی تھی، تو کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، جبریل امین نے پھونک ماری، بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پاس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ پہ الگ چلی گئی۔ اب جب پھونک ماری حمل کے معاملات وہ واضح ہونے لگے، ایک وقت گزرا تو اب وہ چلی گئیں، اب وہ لوگوں کے سوالات ہونے تھے، مسائل اٹھنے تھے، باتیں ہونی تھیں، تو آپ الگ تھلگ ایک جگہ پہ چلی گئیں اور وہاں اس وقت کا انتظار کرنے لگیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگیں جب یہ بچہ پیدا ہونے لگا، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تہمتیں، میں کس کس کو کیا کیا جواب دوں گی، میں لوگوں کے سامنے کیسے اپنی سچائی اپنی پارسائی کو ظاہر کروں گی، میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا تھا، میں کس طرح لوگوں کو کہوں گی کہ یقیناً مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، میں کیسے لوگوں کو مطمئن کر سکوں گی کہ میں پاک باز ہوں۔ جب یہ ساری باتیں ذہن میں آئی تو کہا یا لیتنی، کاش متو قبل، میں اس سے پہلے مر جاتی، ہاں اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی ہو جاتی جس کا تذکرہ کہیں نہ ہوتا، مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا، کاش میں اس معاملے سے پہلے مر جاتی، اس دنیا سے چلی جاتی۔ جب پریشانی کو دیکھا، جب پریشانی میں ہوئی تو مالک نے کیا فرمایا، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اب وہ نیچے سے دیکھتی ہے، آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو اب انہوں نے نیچے سے آواز دی تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے شک تیرے رب نے تجھے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، ہر معاملے کے لیے اس کی ہر حفاظت کے معاملات اللہ نے کر دیے، پاکیزگی کے، کھانے پینے کے۔ وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کا ایک تنا بھی وہاں پہ تھا، تو کہا اس کو ذرا ہلا، وہ کیا کرے گا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا،
پکی ہوئی تازہ کھجوریں اس سے نیچے گر پڑیں گی. کھانے کے معاملات بھی وہ پورے اللہ پاک نے کر دیے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, فرمایا کھا پی, پانی بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, اور پھر فرمایا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اس کے ذریعے, یہ بچے کے ذریعے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, فرمایا جب کوئی بندہ تجھ سے سوال کرے نا, انہوں کہنا میں میرا روزہ ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, فرمایا میں روزہ رکھیا, میں نہیں بولنا, میں نہ بولنا دا روزہ رکھے. آج کسی انسان کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی, اشارے کے ساتھ بتا دینا. اللہ رب العزت نے ساری پریشانی ختم کر دی, بچہ پیدا ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی پیدا ہو گئے, اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کے معاملات بھی کر دیے, پھر وہ پانی کی سہولت بھی آ گئی, پھر وہاں پہ پکی کھجوریں بھی گر گئیں, سارے معاملے ہو گئے. فرمایا تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس بات کا جواب کیسے دوں گی؟ فرمایا نہ, انہوں نے کہنا میرا روزہ ہے, میں نہیں بولنا, میرا روزہ ہے. اب جب وہ بچے نے کلام بھی کر لیا تو اب اور ان کو آسانی ہو گئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمِّكِ بَغِيًّا. اب جب یہ ساری معاملے ہو گئے, باتیں پوری ہو گئیں, اب مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئیں, اب بچہ پکڑا اپنی قوم کی طرف جا رہے ہیں. جدو بندیاں ویکھیا تے بندیاں نے آل پا دیتی. مریم تو تے ہارون دی بھین ہے, اتنا عظیم, تیرا باپ بڑا نیک, تیری ماں بڑی پارسا, تو کیا کیتا ہے؟ اب لوگوں نے اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی. وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اب ساری بات تو اللہ رب العزت نے پہلے سمجھائی ہوئی تھی, انہوں نے اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم, بندے نو اشارہ کیتا بھی یہ کول پوچھو, میرے کو نہ پوچھو, میرا تو روزہ, میں تو روزہ رکھا نہ بولنا دا, بولنا نہیں میں, یہ کول پوچھو. قالوا, سارے بولے کیف نکلم, یہ کیسے کلام کرے گا, ہم سے کیسے بات کرے گا, یہ تکلم کیسے کرے گا, یہ بات کیسے کرے گا. من کان فی مہد صبیہ, جو ابھی گود میں بچہ ہے, ایک دن کا بچہ, وہ کلام کیسے کرے گا. اب لوگوں نے جب یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, قال انی عبد اللہ, او بندے ہو میں اللہ دا بندہ جے. آتانی الکتاب, اللہ نے منو کتاب دیتی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ من نبی بھی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اللہ نے منو برکت والا بنایا ہے. اینما کنت, میں جتھے بھی ہواں گا برکت والا ہی ہواں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, منو اللہ حکم دیتا ہے نماز بھی نہیں چھڑنی, روزہ بھی نہیں چھڑنا. یہ پہلے دن کی باتیں ہیں. مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا, جب تک میں زندہ ہوں نماز بھی نہیں چھڑنی, روزہ بھی نہیں چھڑنا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اپنی والدہ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا مجھے حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ رب العزت نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ, اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ, اس دن پر بھی سلام ہو جس دن اس دنیا سے اٹھایا جاؤں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, اور جب قیامت کے دن سارے لوگ اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام ہو. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے. تو اب یہ پہلا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں. آپ نے یہ کہا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, بعض لوگوں نے یہ بات اٹھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ 40 سال کے بعد ہے, پہلے نبی نہیں تھے. ہم یہ کہتے ہیں سرکار پہلے ہی نبی تھے, پہلے ہی نبی تھے. ہاں اعلان نبوت 40 سال کے بعد انہوں نے کیا, نبی وہ پہلے ہی تھے, اور جو اعلان نبوت ہے وہ 40 سال کے بعد انہوں نے فرمایا تھا. یہ تو پہلے دن کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا, اللہ نے مجھے نبی بنایا, پہلے دن کے بچے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ, اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں. اچھا, یہ ہمارا اصل موضوع ہے. یہ پوری بات شروع کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ عیسائیوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں, حضرت مریم بھی خدا ہیں, اللہ بھی خدا ہے.
اسے عمومی طور پہ عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ عقیدہ تثلیث، تین میں سے تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں ان کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا پروسیجر ان کا بتایا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ چلے یہ خدا نہیں ہے، خدا کی تو پیدائش ہی نہیں ہوتی، خدا تو ازل سے ہوتا ہے، خدا مخلوق نہیں ہوتا۔ اب یہ عیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو باپ کے بغیر پیدا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان کو خدا مانتے ہیں۔ پھر ان کو یہ الزامی جواب دیا جاتا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو پھر آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا خدا ماننا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ان کو مخلوق مانتے ہو، خالق نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ اگر یہ دلیل یہاں پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس سے بڑی دلیل تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ پیدائش کا سنانے کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، لیکن خدا نہیں ہے۔ وہ بار بار کہتے رہے انی عبداللہ، انی عبداللہ، لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہم سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے 3437 میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اچھا لفظ دیکھیں جو بخاری میں ہے، فَنَعْتَ الَّتِي، سرکار نے ان کی نعت پڑھی۔ وہ نبی کتنی عظمت والا ہے جس کی نعت ہمارے نبی پڑھیں، کیا ہم اس نبی کی شان کو بیان نہ کریں جس کی شان اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں؟ اور رسول پاک جن کی نعت پڑھیں ہم ان کی نعت نہ پڑھیں؟ نعت یہی ہوتی ہے نا، تعریف کرنا۔ فَنَعْتَهُ الَّتِي، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعت پڑھی۔ کیا نعت پڑھی؟ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، فرمایا درمیانہ قد تھا اور رنگ بہت زیادہ سرخ تھا، سفیدی مائل، سفید تھا، لیکن اتنا وہ سفید تھا کہ جس طرح وہ انگور نہیں نچوڑ دیے اپنا انار نہیں نچوڑ دیا جاتا ہوتا، خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دِمَاسْ۔ اب یہاں پہ یہ بھی جملہ سنیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کی نسبت کی۔ ہم مودودی صاحب سے ایسے ہی نہیں بات کرتے، مودودی صاحب نے بڑا کام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بڑی سخت کر دی ہیں، وہ جن میں سے وہ سرکار کے بارے میں یہ باتیں بھی ہوئیں کہ لا علمی کی، آتا جاتا کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ وہ امی کا وہی معنی کیا جو عام بندے معنی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سرکار نے جب خطاب کیا نا، ان لوگوں کے سامنے کیا جو لوگ عرب کے تھے، جو پیدا عرب میں ہوئے، جو عربی کے ماہر تھے، جو عربی دان تھے، جو عکاظ کے میلے میں بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، عربی ادب کے جاننے والے تھے، ان کے سامنے سرکار نے یہ بات کی کأنما خرج من دماس، سمجھ ہی نہ لگی۔ عرب جو عرب کے اندر پیدا ہوئے، جن کو زمانہ جانتا ہے کہ یہ عربی دان ہے، جن کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر تھا، انہوں نے پتہ ہی نہ لگا۔ پھر سرکار نے کہا یا عن الحمام، سرکار فرمایا انجی لگتا جس طرح انہیں ناک کے باہر نکلے نے۔ جب سرکار نے بولا نا فَكَأَنَّمَا خَرَجَ مِن دِمَاسْ، عرب کہنے لگے یا رسول اللہ سانو کو نہیں سمجھ لگی۔ پھر سرکار نے آسان عربی بولی، فرمایا انجی جس طرح ان ناک کے باہر نکلے، ایڈے سونے لگ دے پیسا۔ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پس منظر بیان کیا۔ اور پھر ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان کے بال اتنے خوبصورت ہیں، وہ نہائے نہیں ہوں گے لیکن ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان کے بالوں سے ابھی پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابن مریم سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں۔ اولاد علات، انبیاء سارے علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں۔ فرمایا سارے نبی علاتی بھائی ہیں آپس میں۔ فرمایا وبینہ نبی، لیکن میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، میں باقیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، اور پھر جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا فلما حصلت فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا خالۃ،
جب سرکار معراج کی رات گئے تو سرکار نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ کو یحییٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ قال ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت یحییٰ ہیں، پھر ان کو سلام کیا گیا۔ فسلمت فردن، انہوں نے پھر سلام لوٹایا۔ ثم قال، ان دونوں نے کہا مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، ویلکم، تسی تے بڑے خوبصورت بھائی ہو تے بڑے اعلیٰ تسی نبی ہو۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور سرکار کو مرحبا فرمایا معراج کی رات۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہاں سے دیکھیں، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثل قط ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا دن یہ کہیں گے میرا رب آج بڑا غضبناک ہے۔ ساری دنیا گھومتی گھومتی، ہم بھی اور ساری مخلوق بھی، سارے لوگ گھومتے گھومتے جب سارے نبیوں سے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے مہربانی کرو، اللہ دی بارگاہ سفارش کرو، چلو حساب تے شروع ہوئے نا جی، باقی جڑے معاملے ہونے نا بعد چ ہون گے، وہ اللہ دی بارگاہ چ منت کرو، ترلا کرو، حساب شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کیا عرض کریں گے، ان ربی قد غضب اليوم، اللہ بڑا غصے وچ، غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قط، آج تک پہلے بعد میں کبھی اللہ اتنا غصے نہیں ہوا جتنا آج اللہ کی ذات غصے میں ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، وہ کسی گناہ کی ذکر نہیں کریں گے، نفسی نفسی نفسی، وہ کہیں گے اللہ منو بچا لے، اللہ منو بچا لے، اللہ منو بچا۔ اتنی عظمت والے نبی، اتنی شان والے نبی اپنی بات کریں گے، وہ کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِ، کسی اور جگہ سے ٹر جو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں پھر بعد میں ان کو یاد آئے گا، کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ محمد، کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں سے یہ دیکھیں کہ قیامت کا دن اتنا آسان دن کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ نبیوں کا درجہ بڑا درجہ ہے، صحابہ سے، ولیوں سے سب سے بڑا درجہ نبیوں کا درجہ ہے۔ یہ نبیوں میں بڑی شان والے نبی ہیں، 7 نبی، 5 نبی، سب نبیوں سے اعلیٰ نبی ہیں۔ ان نبیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہوں گے، اللہ دی ذات آج بڑی غصے، اسی کہنا کوئی نہیں قیامت والے دن ویکھ لیں گے، کوئی نہیں ویکھ لیں گے، کوئی نہیں کر لیں گے، کوئی نہیں ہو جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ کی ذات بڑی غصے میں ہے، اور پھر وہ کہیں گے اللہ منو بچا، نفسی، صرف اپنی جان کی بات کریں گے، صرف اپنی جان کی بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ یا ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کرسمس ڈے آ رہا ہے، 25 دسمبر آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا کوئی نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک بات اپنی ذہن میں رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا نہیں ہوئے۔ کافروں کے مذہبی شعار میں کسی طرح شرکت کرنا یہ گناہ تو ہے، بعض صورتوں میں کفر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہے 25 دسمبر کا، یا اس کو جو کرسمس ڈے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہماری طرح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اس دن کو جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے اس نظریے میں شامل ہو جائیں، ہم ان کے نام کا کیک کاٹیں، ہم ان کا کوئی معاملہ اپنے دخل اندازی میں کریں، ہم ان کو مبارکیں دیں، اسلام نے کافروں کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان سے محبت، ان سے ہمدردی، ان کی مشکلات کو آسان کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اسلام نے بڑی اجازت دی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے مذہبی شعار کی بات آتی ہے، اور وہ مذہبی شعار جو شرک کے ساتھ لپٹا ہوا ہو، وہاں ہم تعاون کوئی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے اس دن کا کیک نہیں کھا سکتے، ہم ان کے خاص، ویسے ایک کافر یا عیسائی بندہ آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن جب وہ یہ نظریہ رکھ کے دے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کیسے پیدا ہوئے، اللہ کا بیٹا بن کے، پھر تو اس دن کی چیز کھانا ہی شرک ہے، پھر یہ نظریہ رکھنا ہی غلط ہے۔ تو ہم ہرگز اس معاملے کے قریب نہ جائیں، اور نہ ان دنوں میں ان کے ساتھ کوئی محبت کا، یکجہتی کا کوئی معاملہ رکھیں، ہم اس معاملے میں ان سے جدا رہیں گے۔ اور یہ جو کرسمس ڈے کی بات ہے، اب سارے ماشاءاللہ اب تو بڑی آسان ہو گیا ہے، آپ گوگل پر سرچ کر لیں، پوری دنیا میں جب اس کی ابتدا ہوئی
سب سے پہلے صرف اپنے گرجے میں جا کے یہ لوگ اپنے پادری کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ جب اس کی شروعات ہوئی نا، یہ کرسمس ڈے کی، یہ 3 صدی کے بعد شروع ہو گئی، یہ 300 عیسوی کے بعد شروع ہو گئی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے گرجوں میں جاتے، معبدوں میں جاتے، عبادت خانوں میں جاتے، وہاں جا کے گفتگو گفتگو ہوتی، وہ سنتے۔ اب ان میں جو لوگ تھے، کچھ بعض لوگ زیادہ ایکسٹرا کلیور ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے کہا نا یہ تو ہمارے مذہب کی اشعار نہیں ہو رہا، پرچار نہیں ہو رہا، ہم اس کو ذرا اوپن کریں، باہر کریں۔ اب انہوں نے ذرا اس کو اوپن کر دیا، گرجے سے باہر نکال لیا، اپنی عبادت خانے سے باہر نکال لیا۔ اب انہوں نے گلیاں سجانا شروع کر دی، اب انہوں نے بڑے بڑے تہوار بنانے شروع کر دیے۔ یہ شروع ہوتا گیا، ہر سال کام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کے عبادت خانوں میں جہاں وہ اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ دین کی بات سنتے ہوں گے، وہ سارا چھوڑ دیا۔ اور اب اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ، جتنے جرائم کرسمس ڈے والے دن ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے کبھی نہیں پی جاتی، جتنی عورتیں اس دن حاملہ ہوتی ہیں پورے سال میں نہیں ہوتی۔ یہ تو انہوں نے اپنا ایک مقدس دن شروع کیا تھا، لیکن ہوتا کیا گیا؟ اتنے جرموں کا دروازہ کھل گیا، ہر طرح کی، بلکہ چوری اور ڈکیٹی کے جتنے کیس اس دن بنتے ہیں کوئی نہیں بنتے۔ یہ نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، یہ لندن کی بات کر رہا ہوں کہ اس دن کو بنا کیا لیا۔ ہم اس دن کے اندر ان کے ساتھ ہرگز شمولیت نہ کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور یہاں سے دوسرا پہلو بھی ہم پیش نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں، کہیں وہ میلاد کسی عرصے تک وہ بھی گناہوں کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ یہ شروع کیا تھا ایک اچھے ارادے سے، ان لوگوں نے اچھے ارادے سے شروع کیا، اپنے عبادت خانوں سے شروع کیا، وہ اپنے علماء سے گفتگو سنتے، سپیچ سنتے، اور سپیچ سن کے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ پھر ان کا نا ہمیں اوپن کرنا چاہیے، انہوں نے اوپن کیا۔ ہم بھی اگر اپنے میلاد شریف کو حدود و قیودات میں بند نہیں کریں گے تو پھر ہماری عوام بھی گناہوں کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ عوام کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھے کتنی جگہ پہ، فیصل آباد میں، بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں، میلاد کے دنوں میں جتنے دن بازار سجتے رہتے ہیں ساتھ میوزک چلتا ہی رہتا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ عورتیں ان معاملوں میں سج دھج کے آتی ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم ہرگز اس کے ساتھ مشابہت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ عرضی کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہل دل ہیں وہ ضرور کرسمس ڈے کی پوری تاریخ پڑھیں، ہوا کیسے، شروع کیسے ہوا، اور اب اس کی کیا صورتحال ہے۔ آپ اپنا موبائل کھول کے دیکھ لیجئے گا، آپ جس وقت وہ رات شروع ہوگی پھر دیکھیے گا پوری دنیا میں کس طرح فائرنگ ہو رہی ہے، کس طرح وہاں پہ وہ بتیاں جل رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، شرابیں عام ہیں، ہر گناہ عام ہے، ہر معاملہ عام ہے، لیکن وہ دن کیا ہے؟ ان کا مذہبی اور مقدس دن ہے۔ شروع کہاں ہوا اور آج کہاں پہنچ گیا؟ ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ میلاد النبی کا دن تو وہ دن ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہر وہابی علماء مانتے ہیں، ہر دیوبندی علماء مانتے ہیں، ہر بریلوی علماء مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے میلاد والے دن سرکار کی بارگاہ میں وہاں تھا کعبہ شریف جہاں سرکار کی پیدائش ہوئی، میں صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، مجھے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں حقیقی آنکھوں سے فرشتوں کا نور نظر آیا۔ ہمیں میلاد میں کبھی نور نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم اس طرح کا میلاد کریں کہ ہمیں اپنے میلاد میں سرکار کی محبت بڑھ جائے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو جائیں، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کا پیار جو ہے وہ حد درجے کا مزید پیدا ہو جائے۔ یہ اصل میلاد ہے۔ کہیں ہم گناہ کرتے کرتے اور شریعت اور قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑتے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے آج اپنے نبی کے مذہبی دن کو اس حد تک عروج پہ لے گئے کہ وہاں پہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا یہ مذہبی دن ہے کہ یا گناہ کا دن ہے۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان کو کسی والے سے اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے کرسمس ڈے میں۔